أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم تنزيل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه. وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. فاعمل إننا عاملون. صدق الله العظيم. तिलावत करदा आयात मुबारका का तर्जमा हामीम। इसका मतलब सिर्फ अल्लाह जानते हैं। तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, ये नाजिल हुआ है कुरान उस ज़ात की तरफ से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। किताबुन फुस्सिलत आयातुहु, ये किताब है जिसकी आयतें साफ साफ हैं। कुरानन अरबिया, और कुरान को अरबी में उतारा। लिकौम यालमून, उस कौम के लिए जो अरबी जानते हैं। बशीरन, ये कुरान जन्नत की खुशखबरी देता है। व नज़ीरन, और जहन्नुम से डराने वाला है। फ़अरद अक्सरुहुम, आप उनकी फ़जूल बातों से एराज़ कीजिए। फ़हुम ला यस्माऊन, वो तो इसको सुनते ही नहीं। वक़ालू, और वो काफिर कहते हैं, क़ुलूबुना फ़ी अकिन्नतिम मिम्मा तदऊना इलैहि, जिस बात की तरफ तुम हमें बुलाते हो हम पर्दों में बैठे हुए हैं। वफ़ी आज़ानिना वक़्रुन, हमारे कानों में बोझ है। वमिन बैनिना व बैनिका हिजाब, हमारे और आपके दरमियान एक पर्दा हायल हो चुका है। फ़अमल इन्नना आमिलून, आप अपना काम कीजिए, हम अपना काम करने वाले हैं। अल्लाह के फ़ज़ल से, उसके करम से आज आप पारा नंबर 24 की सूरत हामीम अस्सजदा की तिलावत समाअत कर रहे हैं।
اس صورت میں اللہ نے 54 رکوع اتارے ہیں، اور یہاں پر 6 رکوع اور 54 آیتیں اس صورت کی خاصیت ہے۔ حامیم یہ حروف مقطعات ہے، اس کا مطلب صرف اللہ جانتے ہیں، ہم اس کا مطلب نہیں جانتے۔ تنزیل من الرحمن الرحیم، تنزیل کہتے ہیں وہ قرآن جو سلو سلو اترتا ہے۔ آسمان جو اوپر ہے وہاں پہ تو قرآن پورا ایک دفعہ آیا ہے، اور وہاں سے دنیا میں کتنے سال میں آیا ہے؟ 23 سال میں۔ الرحمن وہ اللہ جو مہربان ہے، الرحیم جو رحم کرنے والا ہے۔ دنیا کی مہربانی کو رحمان کہتے ہیں، اور جو آخرت میں بھی مہربان ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ رحیم کہتے ہیں۔ کتاب فصلت آیاتہ، اس کی آیتیں بالکل صاف صاف ہے، بالکل صاف ہے قرآن، کوئی اس میں اجنبیت نہیں ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب لے آئیں، آپ اس کے اشعار نہیں یاد کر سکتے۔ فارسی کی آپ کتاب لے آئیں، فارسی کو تو دیکھ کے پڑھنا ہی کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ ترجمہ بھی کیا ہوتا ہے؟ مشکل۔ آپ کوئی بھی اور عربی لینگویج کی کتاب لے آئیں، آپ اس کو زبانی یاد نہیں کر سکتے، مگر کتاب قرآن 6666 آیتیں ہیں۔ فصلت آیاتہ، بڑی علیحدہ، بڑی جدا اور بڑی صاف صاف آیتیں، یہاں تک کہ جو قرآن پڑھنے والے بچے قرآن پڑھتے ہیں، بار بار قرآن کو دیکھتے ہیں، ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ حامیم دائیں طرف ہے، یہ بائیں طرف ہے، یہ سورت دائیں طرف لکھی ہوئی ہے، یہ بائیں طرف ہے، یہ اوپر ہے، یہ نیچے ہے، پورا ایک نقشہ قرآن کا اللہ ان کے ذہن میں کیا کرتے ہیں؟ ڈالتے ہیں۔ قرآن عربیہ، قرآن کس زبان میں آیا؟ عربی میں۔ اس لیے ہمارے نبی نے ایک مقام پہ فرمایا انا محمد عربی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عربی ہوں، والقرآن عربی، اور قرآن بھی کیا ہے؟ عربی ہے، ولسان اہل الجنت عربی، اور جنت والوں کی زبان بھی کیا ہوگی؟ عربی۔ یہ جتنے پٹھان، پنجابی، پشتون، پختون جتنے بھی ہیں، یہ سب جنت میں کیا بولیں گے بھائی؟ عربی بولیں گے۔ اس لیے قرآن عربی میں آیا۔ آج عرب کے جو بچے ہیں وہ قرآن کو بڑی آسانی سے پڑھ لیتے ہیں، نادرہ پڑھنا ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اور کوئی محال نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کا عربی میں ہونا، اس پر بھی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ بشیرن و نذیرن، جی بشارت دیتا ہے قرآن کہ مجھے دیکھو تو جنت، پڑھو تو جنت، اٹھاؤ تو جنت، لے کے چلو تو جنت، سمجھو تو جنت، ویسے پڑھو تو جنت۔ و نذیرن، اور یہ آپ کو جہنم سے بھی ڈراتا ہے، اس لیے اس میں جہنم کا عذاب بھی ہے، قیامت کی آیتیں بھی ہیں، سورۃ الزلزال بھی ہے، اذا الشمس کورت بھی ہے، یہ تمام عذاب کی بھی باتیں آپ کو بتاتا ہے۔ فأعرض اکثرهم، کافروں کی باتوں سے اعراض کریں، وہ تو اس کو سنتا ہی نہیں ہے، وہ تو اس کو سنتا ہی نہیں ہے، اگر وہ سنیں بھی تو ان کے اندر کفر ہے، یہ قرآن ان کے حلق سے نیچے جاتا نہیں۔ اور ہمیں وہ کہتے ہیں جی فی اکنۃ مما تدعونا الیہ، ہمارے دل بند ہیں، ہمارے دل کیا ہیں؟ بند ہیں، جو تم قرآن پڑھ رہے ہو ہمارے دلوں تک نہیں جا رہا، اور کانوں میں ہمارے پردے بھی ہیں اور بوجھ بھی ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ حائل ہے، لہٰذا ہمیں آپ کا قرآن سمجھ میں نہیں آتا۔ تو قرآن پڑھتے ہوئے اس کا اتنا جلال ہے، ہمیں سوچنا چاہیے کہ یار ہم اپنی زبان سے آج قرآن پڑھ رہے ہیں اور سنا رہے ہیں اور سن رہے ہیں اور زبانی پڑھ رہے ہیں اور کھڑے ہو کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی قسم یہ بڑی زبردست کتاب ہے، بہت ہی اعلیٰ قسم کی کتاب ہے۔ اللہ ہم سب کو اس کی حقانیت، عزت و عظمت اور اس کی مضبوطی کے ساتھ اس قرآن کو پڑھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برحمتک یا ارحم